میری کہانی، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا۔ کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، پھر کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ حدیث یار کے عنواں نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں۔ دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ ویرا ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے روٹ گئے دن بہار کے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات۔ تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات۔ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے۔ یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ جا بجا بکتے ہوئے کوچا وہ بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ دیکھ کے آہن گھر کی دکان میں تند ہے شعلے سرخ آہن، کھلنے لگے کلفوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن۔ بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ پھر کوئی آیا دلزار نہیں کوئی نہیں، راہرو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات بکھرنے لگے تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خواب دیدہ چراغ۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے۔ رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لیرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پہ آنے کا نام۔ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوش ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے، درد کے فاصلے کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جہاں گنوا کے تیری دلبری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔
میری پیدائش 31 فروری 1911 کو سلطان محمد خان کے گھر ہوئی۔ صرف 3 سال کی عمر میں مولوی ابراہیم سیالکوٹی کی زیر تربیت دے دیا گیا۔ 1915 تک قرآن شریف کے 2 پارے حفظ کر چکا تھا۔ پھر 1916 میں اردو فارسی کی تعلیم کے لیے بٹھا دیا گیا۔ 1921 میں سیالکوٹ کے مشہور اسکول اسکاچ مشن ہائی اسکول سے 4تھی جماعت میں داخلہ دلوایا گیا۔ اس اسکول سے میں نے 1927 میں فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور فارسی اور انگریزی میں اچھی خاصی قابلیت حاصل کی۔ درسی کتابوں کے علاوہ غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا رہا۔ مجھے فارسی اور اردو شاعری سے عشق ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں نے خود بھی شاعری کی کوشش شروع کر دی اور 1928 میں اپنی پہلی غزل کہی۔ 1929 میں نے امتیازی نمبروں سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ میرے کالج سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد لاہور چلا آیا۔ یہاں آ کر گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ اسی کالج سے 1931 میں BA آنرس کیا اور MA کی تیاری کرنے لگا اور 1933 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے MA کیا۔ 1934 میں دوسری بار MA کیا۔ میں نے امرتسر کے MAO کالج میں ممبرشپ کے لیے درخواست بھیج دی۔ تعلیمی کیریئر شاندار تھا، اس لیے فوراً منتخب کر لیا گیا۔ اس کالج میں مشہور افسانہ نگار ڈاکٹر رشیدہ جہاں بھی تھی۔ ڈاکٹر رشیدہ جہاں نے میرے اندر چھپے ہوئے جوہر کو پہچان لیا اور مجھے مشورہ دیا کہ رومانی شاعری کے بجائے عملی کام کی طرف قلم کا رخ موڑ دوں، کیونکہ زندگی میں غم جانا کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہ بھوک سے تڑپتے بچے، یہ ننگی انسانیت کا بھی کچھ تقاضا ہے، ان پر کچھ لکھوں۔ 1935 میں ڈاکٹر ملک راج آنند، صاحبزادہ محمود ظفر، سید سجاد ظہیر اور ڈاکٹر تاثیر نے لندن میں منصوبہ بنایا کہ وطن لوٹ کر ترقی پسندوں کی ایک تنظیم بنائی جائے۔ 1936 میں سجاد ظہیر نے وطن لوٹ کر ملک کے ممتاز ادیبوں سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ نیاز فتح پوری نے بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ منشی پریم چند نے تو تائید کے ساتھ انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کے انعقاد کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ لکھنؤ میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کی صدارت کے لیے بھی منشی جی کو چنا گیا۔ ان کو اس انجمن سازی کی خبر ہوئی تو میں بھی اس میں شامل ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس انجمن کا روح رواں بن گیا۔ اسی دوران میں ڈاکٹر DM تاثیر MAO کالج کے پرنسپل بن کے آئے۔ ڈاکٹر DM تاثیر نے ایک یورپی لڑکی سے شادی کی تھی۔ کچھ دنوں بعد سلمان تاثیر کی خالہ بھی ڈاکٹر تاثیر کے پاس آ گئی۔ ان کا نام ایلس تھا۔ وہ ڈاکٹر تاثیر سے ملنے پہنچے۔ میں ڈاکٹر تاثیر سے ملنے پہنچا تو میری ملاقات بھی ایلس سے ہو گئی۔ پہلی ہی نظر میں مجھے ایلس بھا گئی اور میں ان پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ ایلس مغربی تہذیب کی پروردہ تھی اور اپنی مالک آپ تھی، لیکن میرا گھرانہ کٹر مذہبی تھا۔ اسی کشمکش میں 2 سال گزر گئے اور میری ماں کو میری خواہش پوری ہی کرنی پڑی۔ اجازت ملتے ہی میں ایلس کو لے کر سری نگر پہنچ گیا اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی تھے۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ ایلس کی اس زندگی میں آ جانے کے بعد میری شاعری نے ایک نیا موڑ لیا۔ ترقی پسند ہوتے ہوئے میں نے رومانی غزلیں خوب کہی اور دیکھتے ہی دیکھتے اردو ادب میں بڑا مقام حاصل کر لیا۔ مجھے اپنا نام بتانے کی شاید ضرورت نہ پڑے۔ مجھے فیض احمد فیض کہتے ہیں۔